روزے کی حالت میں کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ روزہ دار کو خون یا گلوکوز چڑھانا پڑے تو اس صورت میں روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی تحقیق تو یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز کی وجہ سے یا خون چڑھانے کی وجہ سے دوا یا غذا جسم کے اندر پہنچائی جا رہی ہے، اگرچہ کہ یہ پہنچانا طبعی منافذ یعنی کان، ناک، حلق وغیرہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا جا رہا ہے، ان سوراخوں سے نہیں پہنچایا جا رہا ہے جس سے غذا یا دوا پہنچنے سے یا کوئی بھی چیز جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اگر حلق کے ذریعے مٹی بھی اگر کھا لے گا، دھواں بھی اگر اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگرچہ کہ ان راستوں سے نہیں پہنچ رہی ہیں، پھر بھی غذائیت یا دوا ہونے کی وجہ سے بدن کو تقویت مل رہی ہے، صحت و تندرستی کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس واسطے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے اور صحیح قول یہی ہے کہ روزے کی حالت میں خون یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہے کہ اسے گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہو یا خون چڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہو، عموماً ایسا شخص روزے سے رہتا بھی نہیں ہے۔ اتنی کمزوری یا بیماری کی صورت میں آدمی روزہ سے بھی نہیں رہتا ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہو بھی جائے تو بھی اس صورت میں گلوکوز یا خون چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے طبعی جو سوراخ ہیں، کان، ناک، حلق وغیرہ یا مقعد وغیرہ، اس راستے سے اگر دوائی پہنچائی جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ انجیکشن وغیرہ جو لیا جاتا ہے، خون اور گلوکوز جو چڑھایا جاتا ہے وہ رگوں میں چڑھایا جاتا ہے، وہ براہ راست جوف معدہ تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ غور کرنا ہے کہ خون یا گلوکوز لیا جانا ضرورت کی بنا پر ہے یا بلا ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت کی وجہ سے لیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا نے روزے کی حالت میں عبادات میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے، بھیگے ہوئے کپڑے کو اپنے بدن پر یا سر پر ڈالنے اور لپیٹنے اور سر پر ٹھنڈا پانی وغیرہ ڈالنے کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں لکھا ہے وَقَذَا لَا تُكْرَهُ حِجَامَةٌ وَتَلَفُّفٌ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍ وَمَزْمَزَةٌ أَوْ اسْتِنشَاقٌ أَوْ اغْتِسَالٌ لِلتَّبَرُّدِ، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ بھیگا کپڑا لپیٹنا، کلی کرنا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، ابو داؤد حدیث نمبر 2365۔ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنے سر پہ پانی ڈالا کرتے تھے، پیاس کی وجہ سے یا گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے جب یہ چیزیں جائز ہیں روزے میں راحت حاصل کرنے کے لیے، تو ضرورت کی بنا پر اگر گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے یا خون چڑھایا جا رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بلا ضرورت چڑھایا جا رہا ہے تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہوگا۔ جب بلا ضرورت انجیکشن لینے سے روزہ مکروہ ہوگا تو خون اور گلوکوز تو بلا ضرورت لینے سے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوگا۔ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے روزے دار کا روزے کو ایک پریشانی والا عمل ظاہر کرنا ہوتا ہے، ایسی حرکت کرنا عبادت میں جس سے عبادت کا ایک پریشانی اور بے چینی کی چیز ہونا ثابت ہو رہی ہو، اس سے فقہا نے منع کیا ہے اور اسے مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے دار کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنے کو جو مکروہ قرار دیا ہے کہ پانی میں اترنا، بھیگے ہوئے کپڑے کو لپیٹنا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کلی کرتے رہنا،
اس طرح عبادت سے ایک بے چینی کا اظہار کرنا مکروہ قرار دیا ہے، تو یہ ایسے ہی گلوکوز چڑھانے میں بھی عبادت میں ایک بے چینی کا اظہار کرنا لازم آتا ہے جبکہ وہ بلا ضرورت ہو۔ انما کرہ الامام رحمہم اللہ الدخول فی الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فیہا من اظہار الزجر فی اقامت العبادہ لا لأنہ قریب من الافطار۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ امام ابو حنیفہ نے مکروہ اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس میں ایک عبادت سے بے چینی ظاہر کرنا لازم آتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں خون اور گلوکوز چڑھانے سے بعض ضرورت ہو یا بلا ضرورت ہو، بہر صورت روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ بلا ضرورت چڑھانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔